جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ ڈیٹ تو لکھی جاتی ہے، مہینہ تو لکھا جاتا ہے، لیکن سال نہیں لکھا جاتا، تو ہم کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے 25 شعبان کی، 25 تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، شعبان مہینہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کون سا سال ہے ہمیں نہیں معلوم، اس سال کا شعبان ہے کہ پچھلے سال کا شعبان ہے کہ اس سے پچھلے سال کا شعبان ہے، نہیں معلوم۔ آپ ایک تقویم جاری کر دیجئے، آپ ایک کیلنڈر جاری کر دیجئے، جیسے کہ عیسائیوں نے کیلنڈر جاری کیا ہوا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ہوا ہے۔ اسلامی کیلنڈر ہو، قمری کیلنڈر ہو، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا ہے، بتا کر کے گئے ہیں۔ صحابہ کرام کی مجلس جمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدارت کر رہے ہیں، رائے آ رہی ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے اس سال سے کیلنڈر کا اجرا کیا جائے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی اس سے کیلنڈر جاری کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک نبی آتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کوئی رائے ہونی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یہ کہا کہ امیر المومنین، ہجرت ایک ایسا انسیڈنٹ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا حادثہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تاریخ اسلام میں، جو زندگی کا رخ موڑتا ہے، جو حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، جو ایک مشن دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے پوری امت کو۔ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری رائے بہت اچھی رائے ہے۔ فرمایا ان الہجرہ فرقت بین الحق والباطل فعرقوا بها۔ اب میرا یہ آرڈر جاری ہوتا ہے کہ یہ ہجرت جو تھی اس نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دی، منافقوں کے درمیان تفریق کر دی، مشرکوں کے درمیان تفریق کر دی، مومنین اور محسنین جو صالحین تھے ان کے درمیان تفریق کر دی۔ یہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔